اس پر بیان چل رہا تھا سورہ قلم کی ان آیات پر کہ کچھ لوگ تو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں. کچھ کا یہ خیال تھا کہ آخرت ہے لیکن جیسے ہم یہاں اچھی کنڈیشن میں ہیں تو وہاں بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہوں گے. خوش فہمیاں. کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی مورتیاں بناتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے کل قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے. یہ تینوں فرقے پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. آخرت کا انکار کرنے والے بھی، اور آخرت کو مان کے یہ سمجھنے والے کہ ہم نے ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. دو چار نیکیاں کی ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک ہسپتال بنا دیا تھا اور ایک دفعہ ہم نے ٹوپی پہنی تھی اور ایک دفعہ ہم نہائے بھی تھے، لہذا ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ایک دفعہ حج بھی کیا تھا ہم نے، تو یہ خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ تیسرا فرقہ کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں آخرت میں بخشوا دیں گے. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، سب جہالت کی باتیں. اللہ کے ہاں ایک ہی اصول ہے، ایک ہی ضابطہ ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا سزا ملے گی. ومن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اسے اس کا بدلہ ملے گا. عمل ہے، عمل فوکس کس کو کرنا ہے؟ عمل کو. باقی جو بزرگ ہیں، جو پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کی طرح کے انسان ہیں، ان سے بھی سوال ہوگا. کوئی اللہ کا ایسا لاڈلا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جسے جماعت کی نماز معاف ہو جائے. کتنے پیر ہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی خانقاہیں کھول کے. بہت سے تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی خانقاہ میں. تو یہ مسجدیں کیوں بنی ہیں بھائی؟ جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ حرم میں جا کے نہیں پڑھ رہے امام حرم کے پیچھے. تو بار بار وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ومن اراد الآخرہ وسعی لها سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور آخرت والی کوشش کرے گا اس کو جنت ملے گی. آخرت والی کوشش اگر نہیں کرتا، اخپل طریقے سے کوشش کرتا ہے، خود سے ڈبل محنت بھی کر لے گا، تو جنت کے خواب صرف خواب ہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پبلک ہے نا، پبلک، کیونکہ یہ عادی ہو چکی ہے الٹی سیدھی باتیں سننے کی، سیاسی لیڈروں کی الٹی سیدھی تقریریں، جذباتی، تو ان کو مذہبی رہنما بھی وہی اچھا لگتا ہے جو جذباتی باتیں کرتا ہو، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہو. عملی دنیا میں کیا کیا ہے اس کو فوکس نہیں کرتے. روتا دھوتا زیادہ ہو بس لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی نیک ہے کیونکہ یہ روتا زیادہ ہے. حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی پادری کو دیکھا جو رو رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، عبادت کر کر کے یا رو رو کے، واللہ عالم. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اسے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ جو اللہ نے اس سے ہلکا کام بتایا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے ہلکا کام کیا ہے بھائی؟ اپنا عقیدہ درست کر لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہو، پھر اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھ لو کافی ہے. لیکن بس کیونکہ لوگ پھر بزرگ نہیں کہیں گے. بزرگ کا مطلب آپ تھوڑے سے یونیک نظر آئیں، ممتاز نظر آئیں، کچھ ہٹ کے. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے، ذرا ہٹ کے. اسٹائل تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ کے.
جبکہ پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض یہی ہوتا تھا کہ ان کی لائف بالکل نیچرل اور نارمل لائف ہوتی تھی، لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بزرگ کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا یہ بہت پرانا ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر سے بڑا بزرگ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو شادی بھی کرتے ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کا ہمارے ہاں دینداری کا ایک تصور آ گیا ہے، جس سے بدعتوں کی ایک لائن لگ گئی ہے۔